ناظرین محترم، کیا آپ دنیا کے سب سے خطرناک اور مسلح گینگ تامل ٹائیگرز کے بارے میں جانتے ہیں، جس نے 25 سال تک سری لنکا کی فوج کا جینا حرام کیا ہوا تھا؟ دوستو، تامل ٹائیگرز ایک انتہائی مضبوط گینگ تھی جس کے آگے سری لنکن فوج بے بس ہو گئی تھی، اور آخرکار سری لنکن حکومت نے تامل ٹائیگرز کے خلاف آپریشن میں پاک فوج کی مدد طلب کی۔ اس کے بعد ایک اور خوفناک جنگ کا آغاز شروع ہوا۔ ناظرین محترم، اس دہشت گرد تنظیم کی کارروائیاں بالکل الگ اور انتہائی خطرناک تھی، جس کا حل سری لنکن حکومت اور فوج کے لیے ناممکن تھا۔ خود نظرات، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس خطرناک گینگ کو، جس میں تقریباً 500 خودکش حملہ آور سمیت ہزاروں عسکریت پسند موجود تھے، کیسے پاک فوج نے ان کا صفایا کر کے دنیا کے لیے نشان عبرت بنایا۔ لیکن اس سے پہلے تامل ٹائیگرز کے بارے میں آپ کو بتاتے چلے یہ کس طرح اپنی کارروائیاں سر انجام دیتی تھی اور ان کے پیچھے کون کون سے ممالک شامل تھے، اور آخر پاکستانی فوج نے کن وجوہات پر سری لنکن فوج کی مدد کی۔ ناظرین محترم، سری لنکن فوج 25 سال سے تامل ٹائیگرز کو شکست دینے میں ناکام رہی، تو آخرکار سری لنکن حکومت نے پاکستان سے تامل ٹائیگرز کے خلاف آپریشن میں مدد کی اپیل کی۔ اس وقت کے صدر جنرل پرویز مشرف نے دوست ملک سری لنکا کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی، اور پاک فوج نے تامل ٹائیگرز جیسے خطرناک مسلح گروہ کے خلاف آپریشن کا آغاز کیا۔ ناظرین محترم، پاک فوج نے C-130 طیاروں کے ذریعے وسیع پیمانے پر اسلحہ سری لنکا بھجوانا شروع کیا، اور پاک فوج کے دستے سری لنکا روانہ کر دیے گئے۔ دوستو، اس دوران سری لنکن حکومت نے پاکستان سے تقریباً $190 ملین کی جنگی ساز و سامان بھی خریدے، جس میں جدید توپخانے، شارٹ رینج میزائل، مشین گن اور الخالد جیسے خطرناک ٹینک بھی وافر مقدار میں شامل تھے۔ ناظرین محترم، یہ وہ دور تھا جب سری لنکن آرمی تامل ٹائیگرز کے آگے بالکل بے بس نظر آئی اور سری لنکا ٹوٹنے کے بالکل قریب تھا، اور کچھ ماہ کے اندر تامل ٹائیگرز سری لنکن حکومت کی کمان سنبھالنے والی تھی۔ ناظرین محترم، اس مسلح گروہ کو فنڈنگ انڈیا سے ہوتی تھی۔ اس مسلح گینگ کے ذریعے بحال سری لنکا میں اپنا اثر رسوخ قائم کرنا چاہتا تھا، تاکہ سری لنکا پر قبضہ کر کے پاکستان اور چین کے خلاف استعمال کر سکے۔ چونکہ سری لنکا پاکستان کا ایک دوست ملک ہے اور پاکستان کسی لالچ کے بغیر سری لنکا کی مدد کے لیے تیار ہوا، اس پر بھارت کی چیخیں آسمان کو پہنچ گئی، مگر پاک فوج نے بہرحال سری لنکا کی مدد کو اپنا فرض سمجھا، جس کے بعد تامل ٹائیگرز کے برے دن شروع ہوئے۔ ناظرین محترم، اس وقت امریکہ نے بھی اس اقدام کی شدید مخالفت کی، لیکن تب ہمارے جانباز سپاہی میدان میں اتر چکے تھے۔ دوستو، اس گینگ میں تقریباً 26,000 عسکریت پسند موجود تھے، جنہوں نے خودکش حملوں کے ذریعے سری لنکن فوج کو کافی ڈرایا تھا۔ ناظرین محترم، پاک فوج نے نہ صرف سری لنکن فوج کو ٹریننگ دی، بلکہ ذاتی طور پر تامل ٹائیگرز کے خلاف لڑائی بھی کی، اور چند سو SSG کمانڈوز نے کئی ہزار تامل ٹائیگرز واصل جہنم کیے اور کئیوں کو گرفتار بھی کیا۔ ناظرین محترم، جب تامل ٹائیگرز کو پاک فوج کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے سری لنکا میں موجود پاکستانی سفیر کو ایک خودکش دھماکے میں مارنے کی کوشش کی۔ ناظرین محترم، اس دوران تامل ٹائیگرز، جس کے نام سے لوگ ڈرتے تھے، پاک فوج کے آنے کے بعد جنگلوں تک محدود ہونے لگے۔ دوستو، پاکستان نے نہ صرف ہتھیاروں کے ذریعے سری لنکا کی مدد کی، بلکہ SSG کمانڈوز نے سری لنکن فوج کو ٹریننگ بھی دی۔ اس کے علاوہ سری لنکن فوج کو جاسوسی اور مواصلاتی مدد بھی فراہم کی۔ ناظرین محترم، SSG کی دی ہوئی ٹریننگ سری لنکن کے لیے انتہائی کارآمد ثابت ہوئی، جس کی وجہ سے تامل ٹائیگرز کی کمر ٹوٹ گئی۔ دوستو، اس حوالے سے نیویارک ٹائمز اور کئی غیر ملکی اخبارات میں خبریں شائع ہوئی کہ تامل ٹائیگرز کو شکست دینا آسان نہیں تھا اگر پاک فوج سری لنکا کی مدد نہ کرتی۔ ناظرین محترم، شاید ہی سری لنکن فوج میں ایسا سپاہی ہو جس نے پاک فوج سے ٹریننگ حاصل نہ کی ہو۔ سپاہی سے لے کر بڑے بڑے جرنیل پاک فوج کو اپنا استاد مانتی ہے۔ دوستو، یہ پاک فوج تھی جنہوں نے تامل ٹائیگر جیسے خطرناک مسلح گروہ کا صفایا کیا، اور بہترین انٹیلیجنس شیئرنگ کی وجہ سے سری لنکن فوج تامل ٹائیگرز کے بڑے بڑے مگرمچھوں کو زندہ گرفتار کرنے میں کامیاب رہی۔ دوستو، آج سری لنکا کا ہر بچہ بوڑھا پاکستان کو انتہائی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ پاکستانی فوج نے سری لنکن عوام کو تامل ٹائیگر جیسے خطرناک مسلح گروہ سے آزادی دلوائی۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو ٹائم لائن کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ حفیظ الرحمان کو دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔